بہت برس پہلے پنجاب کے ایک ہرے بھرے گاؤں میں ایک شریف نیک دل اور محنتی کسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام الہی بخش تھا۔ اس کی بیوی زرینہ نرم مزاج اور وفادار خاتون تھی۔ ان دونوں کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا ناصر اور چھوٹا بیٹا ریاض۔ ناصر سنجیدہ، سمجھدار اور اپنی عمر سے بڑا سوچنے والا تھا، جبکہ ریاض خوش مزاج، ہوشیار اور جلد سیکھنے والا۔ یہ چار افراد ایک پرانے مگر صاف ستھرے کچے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی سادہ مگر خوشیوں سے بھرپور تھی۔ روز سورج نکلنے سے پہلے الہی بخش کھیتوں کا رخ کرتا، زرینہ چولہا جلاتی اور دونوں بھائی اپنے والد کے ساتھ فصلوں کی نگرانی کرتے۔ شام کو سارے ایک ہی چولہے کے گرد بیٹھ کر کھانا کھاتے، ہنسی مذاق کرتے اور زرینہ بچوں کو سبق سناتی۔ گاؤں میں ان کی عزت تھی، کیونکہ وہ نہ صرف محنتی تھے بلکہ دوسروں کے کام بھی آتے تھے۔ ناصر اکثر گاؤں کے بوڑھوں کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سنتا، جبکہ ریاض گلی کے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے کہانیاں سناتا۔ مگر ان کی اس مثالی زندگی میں آہستہ آہستہ ایک سایہ سا چھانے لگا تھا۔ الہی بخش کو اکثر کھانسی آنے لگی تھی، جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ زرینہ توجہ دیتی، مگر وہ ہنستے ہوئے کہتا، ارے کچھ نہیں، بس پرانی سردی کی کھانسی ہے۔ مگر ناصر جو چھوٹا سا تھا، پھر بھی باپ کی آنکھوں میں چھپی تھکان کو محسوس کرتا۔ ایک دن وہ ریاض سے کہنے لگا، بھائی ابا کی سانس اکثر رک جاتی ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ریاض نے بھی سر ہلایا، مگر دونوں بچوں کی عمر ابھی اتنی نہ تھی کہ سمجھ پاتے کہ جو آنے والا ہے وہ ان کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ گاؤں کی چہچہاتی فضا، خوشیوں سے بھرے دن، کھیتوں میں اڑتی دھول، چولہے سے اٹھتی خوشبو، یہ سب کسی خواب کی طرح خوبصورت تھا۔ مگر قسمت کب تک ایک جیسی رہتی ہے؟ ایک سپہر جب گاؤں کے کھیتوں پر دھوپ نرم ہونے لگی تھی، الہی بخش فصلوں کا جائزہ لے کر واپس آیا۔ اس دن اس کی کھانسی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ زرینہ نے دوپٹے میں لپٹا ہوا نیم کا قہوہ دیا، مگر الہی بخش کے چہرے پر بے چینی تھی۔ رات کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی اور وہ بستر سے اٹھ نہ سکا۔ صبح ہوتے ہی زرینہ بچوں کو گھر پر چھوڑ کر گاؤں کے دیسی حکیم کو بلا لائی۔ حکیم نے نبض دیکھی، دوائی دی، مگر اس کی نگاہوں میں پریشانی چھپی نہ رہ سکی۔ کہنے لگا، یہ مرض پرانا ہے، دعا کریں۔ زرینہ خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف۔ ناصر نے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ چھوٹا تھا، مگر باپ کے کمزور پڑتے جسم کو پہچان گیا تھا۔ ریاض البتہ ہر بار امید باندھ لیتا، امی کہتی ہیں ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناصر خاموش رہتا۔ ایک رات جب آسمان پر تارے دھندلا گئے اور ہوا میں کچھ اداسی بر گئی، الہی بخش کی سانسیں رک گئیں۔ زرینہ نے چیخ ماری، ناصر نے باپ کا ہاتھ تھاما اور ریاض خاموش ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے تدفین کی رسم ادا کی اور اگلے دن قبر پر سورج چمکنے کی بجائے شرمندہ سا محسوس ہوا۔ اب وہ خوشحال خاندان ادھورا ہو چکا تھا۔ زرینہ کے چہرے پر راتوں کی جاگ، دکھ اور خاموشی کی تہیں چھا گئی تھیں۔ ناصر پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور ریاض نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، مگر غربت نے آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ کھیت کی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہا اور مزدور رکھنا ممکن نہ تھا۔ زرینہ نے کچھ گاؤں کی عورتوں کے کام کرنے شروع کر دیے، مگر گزارا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اسی دن ایک پرانی رشتہ دار عورت، خالہ رشیدہ، جو پہلے کبھی خیر خیریت پوچھنے بھی آتی تھیں، گھر آ پہنچی۔ ان کے ہاتھ میں میٹھے کے لیے کچھ سوکھی ٹافیاں تھیں اور زبان پر چینی گھلی باتیں۔ زرینہ بہن، میں تو تمہیں بہنوں کی طرح چاہتی ہوں، تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گی، آخر یتیموں کا حق سب سے پہلے رشتہ داروں پر ہوتا ہے نا۔ زرینہ مجبور تھی اور خالہ رشیدہ نے آہستہ آہستہ گھر کے فیصلوں میں دخل دینا شروع کر دیا۔ وہ ناصر اور ریاض کے سامنے نرم اور محبت بری باتیں کرتی، مگر ان کے پیچھے زرینہ کو کمزور سمجھ کر تانا دیتی۔ بیوہ عورتوں کا کیا ہوتا ہے، زمانے کی ہوشیاری سمجھو زرینہ، بچوں کو بھی میرے کہنے پر چلانا پڑے گا۔ کہانی کا رخ اب آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ خالہ رشیدہ کی مٹھاس میں زہر چھپا تھا، جو جلد ہی آشکار ہونے والا تھا۔ خالہ رشیدہ اب باقاعدگی سے زرینہ کے گھر آنے لگی تھی، کبھی
थोड़े से आटे का थैला लाती, कभी गुड़, कभी महज चाय पीने के बहाने से आ जाती। गांव वालों को यूं लगने लगा जैसे वो वाकई जरीना का सहारा बन चुकी हो। लेकिन घर के अंदर कुछ और ही कहानी जन्म ले रही थी। शुरू में खाला रशीदा ने नासिर और रियाज से मीठे लहजे में बात की। मेरे बच्चों, तुम लोग मेरे अपने हो। अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो मैं उनसे वादा करती कि उनके बेटों को माँ बाप दोनों की मोहब्बत दूंगी। नासिर शक की निगाह से देखता, रियाज धीरे धीरे उनकी बातों पर यकीन करने लगा। एक दिन खाला रशीदा ने जरीना से कहा, तुम कामों से थक जाती हो, बच्चों की तरबियत भी तो ज़रूरी है। मेरे घर चले आओ कुछ दिन के लिए, वहाँ खुली जगह है, मैं संभाल लूँगी। जरीना ने सोचा, तन्हा औरत के लिए ज़माना वैसे भी नरम नहीं होता, बच्चे भी तन्हापन में चुपचाप हो चुके हैं, शायद कोई और माँ जैसा प्यारा उन्हें ज़िंदगी की सख्ती से बचा सके। अगले ही हफ्ते जरीना ने चंद कपड़े और कुछ बर्तन समेटकर खाला रशीदा के छोटे से कच्चे मकान का रुख कर लिया। शुरू के दिन खुशगवार थे। खाला रशीदा सुबह रोटी बनाती, बच्चों को तैयार करती और बाहर वालों के सामने मेहमान नवाजी दिखाती। लेकिन जैसे ही शाम की हवा थमने लगती, उसका लहजा बदलने लगता। नासिर, तुम्हारी आंखों में बहुत सवाल होते हैं। बच्चे सवाल नहीं करते, सिर्फ हुक्म मानते हैं। रियाज, अगर तुम मेरी बात ना मानो तो तुम्हें कल खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जरीना थकी हारी काम से आती तो बच्चों की शिकायतें सुनने की हिम्मत ना कर पाती। खाला रशीदा कहती, बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं। बहन, मुझे डर है ये तुम्हारे हाथ से ना निकल जाएं। और यूं आहिस्ता आहिस्ता खाला रशीदा ने नासिर और रियाज को अपनी मर्जी के सांचे में ढालना शुरू कर दिया। नासिर, जो ज़हीन और हसास था, हर बात को चुपचाप जज़ब करता रहा। वो अपने अब्बा की कब्र पर जाने को तरसता, मगर खाला रशीदा इजाज़त ना देती। मिट्टी से क्या बातें करोगे, ज़िंदगी आगे देखने का नाम है। रियाज, जो नरम दिल और भरोसा करने वाला था, खाला रशीदा के झूठे प्यार में उलझता जा रहा था। नासिर अक्सर छत पर बैठकर माँ की तरफ देखता, जो चूल्हे के धुएं में आंखें छुपाती और अपने आंसू पी जाती। एक दिन नासिर ने माँ से आहिस्ता से पूछा, अम्मी, क्या हम वापस अपने घर जा सकते हैं? जरीना ने खामोशी से उसके बालों पर हाथ फेरा और कुछ न कहा। खाला रशीदा अब उनका मुस्तकबिल तय करने पर तुली हुई थी, और ये सिर्फ इब्तदा थी। अब दिन चमकदार कम, भारी ज्यादा लगने लगे थे। खाला रशीदा की बातों में अब ना नरमी रही न पर्दा, उसका लहजा बदल गया था। तुम लोग मुझ पर बोझ हो, एहसान कर रही हूँ जो सर पर छत दी हुई है। नासिर और रियाज ये अल्फाज सुनते तो चुप हो जाते, जैसे उनके अंदर कुछ बुझ सा जाता हो। वो अपने जज्बात माँ से छुपा लेते, क्योंकि वो भी तो खुद दुखों से झुकी हुई थी। एक रात जरीना ने नासिर को चुपके से रोते देखा। वो खिड़की के पास बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। क्या सोच रहे हो बेटा? नासिर ने सिसकी ली। अम्मी, अब्बा होते तो हमें कभी यहाँ ना छोड़ते। वो जानते थे कि कौन अपना है और कौन पराया। जरीना का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। वो जानती थी कि वो अपने बेटों को बचाना चाहती है, मगर हालात ने हाथ बांध रखे थे। रियाज हर दिन मज़ीद खामोश होता जा रहा था। खाला रशीदा ने अब उसे काम पर भेजना शुरू कर दिया था, कभी बाजार से कुछ लेने, कभी किसी के घर पानी भरने, और नासिर उससे झाड़ू बर्तन सब करवाए जाते। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, मुफ्त रोटियां नहीं तोड़ सकते। रातों को अक्सर नासिर और रियाज आपस में बातें करते, काश अम्मी को कह सकें कि हम खुश नहीं, लेकिन वो खुद भी तो कुछ नहीं कह पाती। एक दिन नासिर ने फैसला किया कि वो अपनी माँ के साथ कब्रिस्तान जाएगा। वहाँ अब्बा की कब्र थी और बचपन की वो यादें जिन्हें वक्त ने धुंधला दिया था। अगले दिन सुबह वो खामोशी से जरीना के साथ चला गया। कब्र पर पहुँचते ही नासिर ज़मीन पर बैठ गया, जैसे वो वापस अपनी जड़ों तक आ गया हो। अब्बा, आपके बाद हम टूट गए, मगर हम कोशिश कर रहे हैं मजबूत रहने की, बस आप हमें अपनी दुआओं में याद रखना। जरीना ने नासिर को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल की हालत बता रहे थे। वापसी पर खाला रशीदा तैश में थी। किसकी इजाज़त से गए थे? मेरी बात का कोई वजन नहीं। जरीना कुछ ना बोली, सिर्फ नजरें झुकाईं। नासिर ने पहली बार पलट कर कहा, आप हमारे सर पर छत दे सकती हैं, पर हमारे जज्बात का हकदार सिर्फ हमारा अब्बा था। और वो रात सबके लिए तवील थी और बोझल थी। दुख जैसे छत से टपकता हो और नींद जैसे दरवाज़ा छोड़ कर जा चुकी हो। मगर इन दुख भरी रातों में एक चीज़ परवान चढ़ रही थी, और वो चीज़ थी हौसला। खाला रशीदा के दिल में अब बुग़्ज़ भर चुका था। नासिर की जुर्रत ने
اسے جیسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بچے اس گھر سے نکل جائیں، مگر ایسا طریقہ ہو کہ لوگوں کو کچھ شک نہ ہو۔ ایک دن اس نے زرینہ کو بلایا اور ٹھنڈی سانس لے کر بولی، بہن، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے کیا، مگر اب حالات اجازت نہیں دیتے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو کہیں اور بھیج دو، شاید کسی عزیز کے ہاں، کسی رشتہ دار کے پاس۔ زرینہ کی روح کانپ گئی۔ کہاں؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں رہے، بھائیوں کے اپنے جمیلے ہیں، پھر تم ہی طے کرو کہ تم خود یہاں سے جاؤ یا پھر بچوں کو بھیج دو۔ یہ فیصلہ نہیں تھا، دھمکی تھی۔ اسی رات زرینہ نے ناصر اور ریاض کو اپنے قریب بلایا۔ میرے بچوں، شاید تمہیں کچھ وقت کے لیے ماموں کے گاؤں جانا پڑے۔ ناصر حیران ہوا، امی آپ ہمیں بھیج رہی ہیں؟ زرینہ نے نظریں چرا لیں، دل کانپ رہا تھا مگر زبان پر ہمت نہ تھی۔ یہ خالہ کے کہنے پر نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ ریاض خاموش رہا مگر اس کی آنکھیں سب کچھ کہہ گئیں۔ اگلی صبح خالہ رشیدہ نے خود ہی تیاری کروائی۔ ناصر اور ریاض کو ایک چھوٹا سا تھیلا دے دیا گیا جس میں چند کپڑے اور روٹیاں تھیں۔ زرینہ نے جاتے وقت بیٹوں کو سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، جب بھی دل گھبرائے میری دعائیں یاد رکھنا۔ ناصر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ گلی، وہ کچا صحن، وہ ٹوٹی چوکھٹ جہاں بچپن ہنسا تھا، آج ویرانی اوڑے کھڑی تھی۔ وہ پیدل چلتے گئے، دھوپ میں جلتے، چھاؤں ڈھونڈتے اور ایک انجانے گاؤں کی طرف بڑھتے گئے۔ راستے میں ناصر نے ریاض کا ہاتھ تھاما۔ بھائی، امی کی مجبوریاں سمجھنا ہوگی، ہم اکیلے نہیں، ان کی دعائیں ساتھ ہیں۔ ریاض نے صرف سر ہلایا، آنکھوں میں نمی اور دل میں سوالات لے کر۔ جب وہ گاؤں پہنچے، ماموں وہاں نہیں تھے، دروازہ بند تھا اور ارد گرد صرف خاموشی۔ ناصر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہ آیا۔ دھوپ ڈھلنے لگی پر پناہ کا کوئی سایہ نہ ملا۔ رات کو دونوں بھائی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ریاض تھک کر ناصر کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ ناصر آسمان کی طرف دیکھتا رہا، کیا ہم واقعی اکیلے رہ گئے ہیں یا صرف یہ ایک آزمائش ہے؟ اسی رات ان کے دل میں ایک نیا احساس جاگا، شاید اب ان کی زندگی میں وہ وقت آ گیا ہے جب ان کا سہارا صرف ان کا صبر، عقل اور ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا۔ رات بھر دونوں بھائی درخت کے نیچے سوئے رہے۔ زمین سخت تھی، مچھر بہت تھے اور پیٹ میں بھوک کا طوفان چل رہا تھا، مگر ناصر کے چہرے پر عزم کی ایک روشنی تھی، جیسے دل ہی دل میں اس نے طے کر لیا ہو کہ اب وہ نہ صرف خود کو بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سنبھالے گا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ دونوں اٹھے۔ گاؤں کے ارد گرد کچھ جھونپڑیاں نظر آئیں۔ ناصر نے ریاض کا ہاتھ تھاما اور بولا، چلو ہم کسی سے پانی مانگتے ہیں، شاید کوئی ہمیں کام دے دے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا کھیت نظر آیا۔ ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ہنسیا لیے گھاس کاٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں شفقت تھی۔ ناصر نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر سلام کیا، السلام علیکم اماں جی، ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں اور ہمارا سامان وہاں درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے، چھوٹا موٹا کام ہو تو بتائیں، ہم مزدوری بھی کر لیں گے۔ بوڑھی عورت نے بغور دونوں بھائیوں کو دیکھا، پھر خاموشی سے انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس کے پیچھے ہو لیے۔ ایک کچی جھونپڑی میں لے جا کر اماں جی نے دونوں کو ایک پرانا بستر دیا اور مٹی کے برتن میں لسی اور روٹی رکھ دی۔ کھا لو بچوں، یہاں رحم ختم ہو گیا ہوتا اگر تم جیسے بچوں کی آواز بھی سنائی نہ دیتی۔ ناصر اور ریاض نے شکریہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر اماں جی نے ناصر سے کہا، کھیت میں پانی لگانا ہے، گائے کو چارہ دینا ہے اور آنگن صاف کرنا ہے، کر سکو گے؟ ناصر نے فوراً جواب دیا، جی اماں، میں سب کچھ سیکھ لوں گا۔ ریاض نے بھی چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ دونوں نے اس دن جو ہمت دکھائی وہ کسی بڑے آدمی سے کم نہ تھی۔ بوڑھی عورت کا دل بھر آیا، پتہ نہیں تم کس ماں کے بیٹے ہو، لیکن اس ماں نے ضرور تمہیں نیکی اور غیرت سکھائی ہے۔ دن گزرتے گئے، ناصر نے کھیت کا کام سنبھال لیا اور ریاض جھونپڑی کے باہر لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ اماں جی انہیں کبھی زبردستی کچھ نہ دیتی تھیں مگر ان کی نرمی، دعا اور ایک ماں جیسا لمس دونوں بھائیوں کے لیے نئی زندگی جیسا تھا۔ ناصر رات کو ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچتا، شاید ہمیں امی کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا مگر ہمیں ان جیسی ایک اور ہستی مل گئی، شاید اللہ نے کسی اور ذریعے سے ہمیں تھام لیا ہے۔ ریاض اکثر ماں کو یاد کر کے چپ چاپ روتا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے حوصلہ آ گیا تھا۔ ناصر نے اسے پڑھنا لکھنا بھی شروع کروا دیا تھا اماں جی کی پرانی کتابوں سے۔ یہ دونوں یتیم بھائی جن کے پاس نہ مال تھا نہ پناہ تھی، اب محنت اور عزت کے ساتھ جینے لگے تھے اور اس کی بنیاد رکھی تھی عقل نے، ہمت نے اور صبر نے۔ چند ماہ بیت گئے،
गांव वालों को भी अब नासिर और रियाज की कहानी मालूम हो गई थी। सब उनकी मेहनत, सलीके और इखलाक से मुतासर थे। कोई उन्हें यतीम समझकर तरस नहीं खाता था, बल्कि उनकी हिम्मत की इज्जत करता था। एक दिन गांव के बीच बाजार लगा हुआ था। दूर दराज से लोग आए हुए थे। ऊँटों, घोड़ों और बैलगाड़ियों की कतारें थीं। नासिर अम्मा जी के कहने पर कुछ सब्जियां खरीदने बाजार गया। साथ रियाज भी था। उसी वक्त एक काफिला बाजार से गुजर रहा था। उसमें शहर के बादशाह के ख़ास दरबारी और सिपाही शामिल थे। वो बादशाह के हुक्म पर दूर दराज इलाकों से नेक और काबिल नौजवानों को ढूंढ कर शहर ले जाया करते थे, ताकि उन्हें तालीम, फ़न या खिदमत का मौका दिया जा सके। सिपाहियों में से एक शख्स, जो एक बुजुर्ग दानश्वर मालूम होता था, नासिर पर नज़र रखते ही रुक गया। ये लड़का कितनी बुर्दबारी से सब्जी तोल रहा है, आंखों में सच्चाई है, चेहरा पुरवकार है। उन्होंने नासिर से सवाल किए, तुम क्या करते हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुमने तालीम कहाँ तक हासिल की? नासिर ने सादा लहजे में सारी बात सच सच बता दी। बाप का इंतकाल और उसके बाद गांव में आकर मेहनत मजदूरी की ज़िंदगी। बुजुर्ग ने खामोशी से सुना, फिर बोला, बादशाह सलामत चाहते हैं कि नेक दिल काबिल नौजवानों को मौका दिया जाए। हम तुम्हें शहर ले जाएंगे, वहां तुम मजीद तालीम हासिल करोगे और अपनी ज़िंदगी संवार सकोगे। नासिर ने चौंक कर रियाज की तरफ देखा, जिसने फौरन उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मगर मेरा भाई, मैं इसे तनहा नहीं छोड़ सकता। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, रियाज यहाँ अम्मा जी के पास महफूज है। तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम अपने भाई को मुस्तकबिल में बेहतर ज़िंदगी दे सको। नासिर ने अम्मा जी से मशवरा किया, जो दिल पर पत्थर रख कर बोली, बेटा तुम्हारी सलाहियतें तुम्हें शहर ले जा रही हैं। अल्लाह की रज़ा होगी तो तुम दोनों फिर मिल जाओगे। नासिर ने रियाज को गले लगाया। आंखों से आंसू टपके, मगर दिल में उम्मीद थी। रियाज भी भले छोटा था मगर समझदार था। भाई जाओ, मेरी खातिर भी, एक दिन हम दोबारा साथ होंगे। यूं काफिले के साथ नासिर शहर की तरफ रवाना हो गया और रियाज वहीं अम्मा जी के पास रह गया। वक्त बदल चुका था, एक नया मोड़ आ चुका था। अब कहानी दो राहों पर चलने वाली थी, एक शहर की चमक में और दूसरी गांव की सादा जिंदगी में। लेकिन दिल दोनों का एक ही था। नासिर ने जब शहर पहली मर्तबा देखा तो वो मनाजर उसकी आंखों में हैरत डाल गए। बुलंदो बाला इमारतें, वसी बाजार, रंग बिरंगी रोशनियों से सजी गलियां, जैसे ख्वाबों की दुनिया हो। बुजुर्ग दरबारी ने उसे बादशाह की तालीमी मरकज़ में दाखिल करवा दिया, जहां नेक और समझदार नौजवानों को फ़नून, इखलाकियात और इल्म सिखाया जाता था। नासिर ने थोड़े ही अरसे में सबको मुतासिर कर लिया। अदब, ईमानदारी और फ़हम उसके किरदार की बुनियाद थे। एक दिन बादशाह खुद तालीम गाह के मुआयने पर आया। जब नासिर ने अदब से उसका इस्तकबाल किया तो बादशाह ने पूछा, तुम्हारा नाम? नासिर ने कहा, नासिर, मेरे वालिद ने यही नाम रखा था, मगर वो दुनिया से चले गए। बादशाह हंस दिया, मगर नासिर की आंखों की उदासी को महसूस करके कुछ लम्हे रुक गया। इसी दौरान महल के अंदर एक साजिश परवान चढ़ रही थी। बादशाह का बेटा फाइक, जो खुद मगरूर था और चलाक था, नासिर से हसद करने लगा। वो जानता था कि नासिर का बढ़ता हुआ असर उसके लिए खतरा बन सकता है। फाइक ने मौका देखकर नासिर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि बादशाह के खुफिया कमरे से एक कीमती कतबा चुराने की कोशिश कर रहा था। कमरे में से वाकई एक पुराना कतबा गायब था और फाइक ने चुपके से नासिर के सामान में रख दिया था। महल के सिपाही नासिर को गिरफ्तार करके बादशाह के सामने लाए। बादशाह की पेशानी पर बल आ गया। ये सच है नासिर, तुमने ऐसा किया? नासिर ने अपनी सच्चाई पर कायम रहते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने कभी किसी की चीज़ को हाथ नहीं लगाया जो मेरी ना हो। मुझे नहीं मालूम कि यह कतबा मेरे सामान में कैसे आ गया, मगर शाही दरबार में सच की पहचान हमेशा आसान नहीं होती। वजीर और उसके हिमायती नासिर पर उंगलियां उठा रहे थे। बुजुर्ग दरबारी ने नासिर की हिमायत की, मगर बगैर सबूत के वो कुछ ना कर सका। नासिर को आर्जी तौर पर कैद खाने में डाल दिया गया ताकि मजीद तफ्तीश हो सके। दिल में दुख, जहन में सवालात और आंखों में नमी थी। क्या मेहनत का सिला हमेशा शक होता है? क्या सच्चाई हमेशा इम्तिहान में डाल देती है? उधर गांव में रियाज हर रात अपने भाई के बारे में सोचता। वो एक खत लिखता, मगर भेजने की जगह नहीं थी। अम्मा जी उसे तसल्ली देती थी, दुआ करो बेटा, तुम्हारा भाई सच्चा है। सच को कभी देर हो सकती है, मगर अंधेरी रात के बाद हमेशा सुबह होती है। और यूं नासिर की आजमाइश का दौर शुरू हुआ, जहां अकल और सब्र की जंग दरबार की साजिशों से थी।
ناصر قید خانے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ دیوار پر بنی دراڑوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں صبر کی چمک تھی۔ وہ جانتا تھا اگرچہ وہ بے گناہ ہے لیکن سچ کو سامنے آنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی دوران بزرگ درباری جو ہمیشہ ناصر کی سچائی پر یقین رکھتے تھے چپکے سے اس واقعے کی تفتیش میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے دربار کے پہرے داروں سے بات کی، محافظوں کی ڈیوٹی کا وقت جانچا اور فائق کے روزانہ کے معمولات پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن محل کے ایک نوکر نے خاموشی سے بزرگ درباری کے کان میں کہا، میں نے رات کو فائق کو قیمتی کتبہ ہاتھ میں لیے محل کی پچھلی راہداری سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا بزرگ درباری کو انتظار تھا۔ انہوں نے فوراً بادشاہ سے ملاقات کی درخواست کی اور ناصر کی بے گناہی کے ثبوت پیش کیے۔ بادشاہ بھی حیران ہوا اور شرمندہ بھی۔ وہ فائق پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ فوراً محل کے محافظوں کو حکم دیا کہ اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے۔ تلاشی کے دوران وہی قیمتی کتبہ فائق کے لکڑی کے صندوق سے برآمد ہوا۔ فائق کی چالاکی آخر کار بے نقاب ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے ناصر کو دربار میں بلایا۔ ناصر اب بھی خاموش تھا مگر اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، ناصر بے گناہ ہے اور فائق نے محل کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اسے گرفتار کر لیا جائے۔ وزیر جو کہ اس کا باپ تھا شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے ناصر سے معافی مانگی۔ بیٹے، تمہاری سچائی اور صبر نے ہمیں آئینہ دکھا دیا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہاری آزمائش کو سمجھ نہ سکا۔ ناصر نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر دل صاف ہو تو ہر الزام صرف امتحان ہوتا ہے، سزا نہیں۔ ادھر گاؤں میں ریاض کو جیسے ہی بادشاہ کے پیغام رساں نے ناصر کی خبر دی، وہ اماں جی کے ساتھ فوراً روانہ ہوا۔ راستے میں ہر قدم پر اس کی آنکھیں بر آتی تھیں۔ خوشی، شکر اور بے قراری کے آنسو تھے۔ گاؤں کے پرانے درختوں کے نیچے وہی خاموشی تھی جو ناصر اور ریاض نے برسوں پہلے محسوس کی تھی، لیکن آج فضا بدل چکی تھی۔ گاؤں والوں نے جب سنا کہ دونوں بھائی عزت و وقار کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو سب نے گلیوں کو دھو ڈالا، درختوں پر کپڑے لٹکائے اور گلاب کے پھول نچھاور کیے۔ ناصر اور ریاض جب گاؤں پہنچے تو اماں جی کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور سکون اکٹھا ہو گیا۔ گاؤں کے بڑے چھوٹے سب نے دونوں بھائیوں کو گلے لگایا۔ جو کل یتیم تھے اور بے آسرا تھے، آج وہی بھائی گاؤں کی آنکھوں کا نور بن چکے تھے۔ دوسری طرف محل میں فائق اور اس کا باپ وزیر اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ بادشاہ نے فائق کو عمر بھر کے لیے قید میں ڈال دیا اور وزیر کو منصب سے ہٹا کر عام شہری بنا دیا۔ محل کے در و دیوار پر اب ناصر کے صبر، سچائی اور حلم کے قصے سنائے جا رہے تھے۔ بادشاہ نے ناصر کو اپنا مشیر خاص بنانے کی پیشکش کی۔ ناصر نے آداب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میرا دل اب بھی اپنے گاؤں کی مٹی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہیں سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تمہاری عظمت اسی سادگی میں ہے ناصر، جاؤ، مگر میرے دل میں ہمیشہ تمہارے لیے ایک مقام رہے گا۔ ناصر، ریاض اور اماں جی نے پرانے گھر کو نئے جذبوں سے آباد کیا۔ چھت وہی تھی، در و دیوار وہی تھے، لیکن اندر سکون اور خوشی کی فضا بس چکی تھی۔ ناصر نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جہاں وہ یتیم اور غریب بچوں کو پڑھاتا تاکہ کوئی اور بچہ وہ دکھ نہ جھیلے جو انہوں نے جھیلا۔ ریاض جو اب جوان ہو چکا تھا اپنے بھائی کی مدد میں دن رات لگا رہتا۔ اماں جی کی آنکھوں میں اب ہر دن عید کی صبح جیسا ہوتا تھا۔ کہانی کا اختتام ایک روشن سچائی پر ہوا۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور ہی کیوں نہ ہو، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ صبر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ سچ کبھی زائل نہیں ہوتا اور صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور اس کہانی کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔